تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مانسون کا آغاز ہونے والا ہے اور اس مانسون کے سیزن میں لاہور شہر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے یا اس کی نکاسی کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اس دفعہ واسا نے کیا اقدامات جو ہیں وہ کر رکھے ہیں۔ آج کے اس سیگمنٹ میں ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موضوع کہ اگر ہم دیکھیں تو روزانہ کی اگر ہم بات کریں روزانہ کی بنیاد پر لاہور میں 3000 کیوسک اور سالانہ اگر ہم اینولی بات کریں تو تقریباً 6 ارب گیلن پانی زمین سے نکالا جاتا ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو بائی دا اینڈ آف 2025 زیر زمین پانی کی سطح بہت کم ہو جائے گی اور پانی جو ہے وہ ایک نایاب چیز بن جائے گی۔ اس ضمن میں پانی کے بچاؤ کے لیے زیر زمین پانی کے بچاؤ کے لیے کون کون سے پروجیکٹس ہیں جس پر واسا کام کر رہا ہے، اس سب پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں جو ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کریں گے، بتائیں گے، تفصیلات شیئر کریں گے۔ عدنان عزیز اور ان کے ساتھ ساتھ ایم ڈی واسا غفران احمد صاحب بھی آج ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو عدنان میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ بہت سے مقامات ایسے تھے جب مانسون کا آغاز ہوا تو وہاں پر جو گلیاں تھیں اور جو سڑکیں تھیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرتی تھی، تو آپ کے پاس کوئی ایسا اس بار کوئی پلان شیئر کیا گیا ہے واسا کی جانب سے کہ اس دفعہ شہر لاہور میں نکاسی کے سسٹم کو کس حد تک امپروو کیا جائے گا؟ دیکھیں کیونکہ جو ماسٹر پلان ہے وہ تو ہر سال ہی جو تشکیل دیا جاتا ہے واسا کی جانب سے بھی اور پنجاب گورنمنٹ کی بھی جانب سے، سب سے پہلے جو کیونکہ مونسون میں سب سے زیادہ جو نکاسی آپ کے دوران جو پریشانی کا باعث بنتے تھے علاقے وہ لکشمی چونک کے علاقے تھے، لارنس روڈ، لکشمی چونک، شیراں والا گیٹ۔ تو اس دوران پھر یہ فیصلہ کیا گیا تھا ماسٹر پلان کے مطابق، تو جہاں پہ پانی زیادہ بارش کا پانی وہاں پہ جمع ہوتا ہے وہاں پہ زیر زمین واٹر ٹینک بنا دیے جائیں۔ لیکن جو 3 مقامات پہ واٹر ٹینک تو بن چکے ہیں جیسا کہ لارنس روڈ پہ، شیراں والا گیٹ، اس کے علاوہ پھر مال روڈ پہ جو واٹر ٹینک بنایا گیا تاکہ مونسون کے دوران جب بارش ہو تو پانی وہاں پہ جمع ہو جائے۔ لیکن اس سال جو یعنی کہ 1 جولائی سے جو مونسون کا سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ پھر وہی بات آئے گی کہ واٹر ٹینک تو بنا دیے گئے ہیں زیر زمین کے، اور بھی کافی زیادہ پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں، لیکن پھر جو نقصان ہوگا وہ تاج پورہ کے علاقے میں ہی زیادہ دیکھنے میں آئے گا، کیونکہ وہاں پہ بھی واٹر ٹینک بنانے کے حوالے سے منصوبہ زیر غور بھی تھا، اس پہ باقاعدہ پیچھے وزٹ بھی ہوا، میرا خیال ایم ڈی صاحب بھی ساتھ تھے، تو وہاں پہ لیکن ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 3 مقامات واٹر ٹینک بنائے گئے ہیں، لیکن ابھی جیسا کہ ہر سال مونسون میں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ماسٹر پلان کے مطابق پانی جمع نہ ہو، لیکن جو بارشیں ہیں وہ توقعات کے برعکس یعنی کہ یہاں پہ ہوتی ہیں، تو اس کے بعد پھر خمیازہ پھر آپ کے ساتھ جو صورتحال ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوتی ہے کہ مونسون میں واسا تو ایکٹیو رہتا ہی ہے، لیکن واسا وہاں پہ ایکٹیو رہتا ہے جب جتنی واسا کے وسائل ہیں، لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے جیسے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، یہ ان کا پروجیکٹ تھا نا زیر زمین واٹر ٹینک بنانے کا، تو 8 مقامات پہ یہ انہوں نے باقاعدہ نشاندہی کی تھی بنانے کی، 3 مقامات بن گئے ہیں، اب 5 مقامات پہ رہ گئے ہیں واٹر ٹینک۔ اگر وہ بن جاتے ہیں کیونکہ سسٹم تو اتنا نہیں ہے کہ 200 یہاں پہ ملی میٹر بارش ہو تو وہاں پہ جو پانی کا جو ہے وہ اخراج جلدی ممکن ہو سکے۔ سب سے زیادہ مانسون کے سیزن میں اگر ہم بات کریں تو کون سے علاقے جو ہیں وہ زیر آب آتے ہیں؟ سب سے زیادہ پہلے لکشمی چونک آتا تھا، وہاں پہ واٹر ٹینک بن گیا، وہاں پہ صورتحال کلیئر ہوگی۔ تاج پورہ ڈی بلاک وہ سب سے زیادہ زیر آب آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر 50 یا 60 ملی میٹر، میرا خیال 100 ملی میٹر تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہاں پہ اتنی بارش ہو جائے تو وہاں پہ تقریباً یعنی کہ 24 گھنٹے تک پانی کا نکاس ممکن نہیں ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ اشد ضرورت ہے واٹر ٹینک کی۔ چلیں والٹن روڈ کی بھی میں یہ ایم ڈی واسا صاحب کی طرف آؤں گی۔ غفران احمد صاحب، آپ نے اس سیزن کے لیے مانسون کے سپیل کیونکہ آغاز تو ابھی 1-2 دن میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ پریڈکشن ہے کہ مانسون کا آغاز ہو جائے گا، لکشمی چوک پر جیسے عدنان بھی بتا رہے ہیں وہاں پر زیر زمین جو ہے وہ واٹر ٹینک ایک بن چکا ہے، لیکن جو تاج پورہ کی بات ہے یا والٹن کی اگر ہم بات کریں وہاں سے بھی پانی جمع ہونے کی بہت سی شکایات موصول ہوتی ہیں، تو اس ضمن میں کیا کام کیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا اور اس کے توسط سے بہت ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھیں گے۔ جیسے عدنان صاحب نے کہا کہ مانسون لاسٹ ایئر بھی بارشیں ہوئیں، 291 mm تک بارش ہوئی، تو اس میں بھی اب دیکھیں کہ جو لو لائنگ پاؤنڈنگ ایریاز ہیں یا ڈپریشنز ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمارے 21 ہیں وہاں پہ پاؤنڈنگ ہوتی ہے۔ باقی ایریاز آپ دیکھیں کہ جب 291 mm بارش ہوئی تھی تو ہمارے 21 میں سے 16.1 to 3 hours میں کلیئر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد
6 پھر 4 to 6 میں اور 6 to 8 آورز میں پورا لاہور کے ہر پوائنٹ کلیئر تھا، جیسا کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بارش کی انٹینسٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر 300 mm بارش 4 گھنٹوں میں بھی ہو سکتی ہے، 300 mm بارش 2 دن میں بھی ہو سکتی ہے، تو یہ انٹینسٹی بڑا میٹر کرتی ہے اس کے. دوسرا اس کا جو ہمارا ہے، کیونکہ سیوریج سسٹم کمبائنڈ سسٹم ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. تو اگر پیک آورز میں بارش ہوگی، جیسے صبح آفسز ٹائم ہے اور شام 7-8 بجے تک، اس وقت آپ کا سیوریج میں فلو زیادہ ہوتے ہیں، تو بارش جو اسٹارم واٹر وہ اکاموڈیٹ کم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں پونڈنگ زیادہ آپ کو نظر آئے گی، ٹائمنگ تھوڑا زیادہ ہے. اگر رات کو لیٹ بارش ہوتی ہے تو سسٹم خالی ہوتا ہے، تو فوری کلیئر ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے جو ڈفرینٹ فیچرز ہیں جس میں رین فال کا انٹینسٹی میٹر کرتی ہے، ٹائمنگ میٹر کرتی ہے. لیکن ایون دین آپ نے یہ اس کا ہے کہ بارش کا پانی آئے گا، لو لینگ ایریا میں پانی اکٹھا ہوگا، وہ تو ہونا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پھر آگے کیرنگ سسٹم ہوتا ہے، کنوینس سسٹم کہہ لیں یا سیوریج یا ڈرین، جس سے پانی نے جانا ڈسپوزل تک، اور ڈسپوزل نے آگے ڈسپوز آف کرنا ہے. تو اس کی افیکٹونیس جو ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے، اس کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ جی اس کی کیپیسٹی فل کیپیسٹی پہ سسٹم کام کرے. تو واسا نے اس وقت تمام ڈرینس کی ریسلٹنگ بلکہ 2 بار کی ہے، تیسرا سائیکل بھی چل رہا ہے. سیوریج یہ جتنے لو لائن پوائنٹ سے وہاں سے ڈسپوزل تک جتنا کنوینس سسٹم تھا، سیور یا ڈرینز، ان کی صفائی کر لی ہوئی ہے. اور ڈسپوز اسٹیشنس کے بھی تمام پمپس ٹھیک ہیں ہمارے اس وقت، 100% ہمارے پمپنگ مشینری ٹھیک ہے. جنریٹرز جو، کیونکہ اکثر بارش میں ایشو ہوتا ہے کہ جی لائٹ چلی جائے گی، اسٹارم واٹر ڈسپوزل مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بھی جنریٹرز بھی اس وقت ہمارے 137 ہیں، وہ فنکشنل ہیں. 31 انڈر پاسز ہیں، ان کی بھی مشینری جنریٹر سب فنکشنل ہے، ڈیواٹنگ سرچ فنکشن. تو واسا کی تمام ارینجمنٹس کمپلیٹ ہیں. اور واسا نے 19 مقامات پر ایمرجنسی کیمپ بھی لگائے ہیں. بارش کے دوران کسی قسم کا کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، تو اس کو میٹ ویت کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کی طرف سے، ادارے کی طرف سے تیاری جو ہے وہ کی گئی ہے. بنار صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تاج پورہ یا ڈفرینٹ جو پوائنٹس والٹن میں بھی یہ پرابلم بہت زیادہ. میں حاضر آتا ہوں. تو ہم نے ایز پر ماسٹر پلان 13 ٹینک بنانے، جن میں 3 بنے، ایک لارنس گارڈن، شیراں والا، اور تیسرا کریم روڈ جو ہے، کشمیر روڈ، سوری، ادھر مال روڈ. ادھر آپ دیکھیں گے پاؤنڈنگ زیرو ہوتی ہے. اس سال میڈم مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے 10 مقامات کی اپروول دی ہے. اس اے ڈی پی میں 10 انکلوڈ ہو گئے. 6.6 بلین کے یہ ٹینکس بنیں گے، جس میں تاج پورہ میں 32 لاکھ گیلن کا ٹینک بنے گا. اسی طرح دوسرے مقامات جیسے قذافی ہے، گول گراؤنڈ ہے، کریم پارک ہے، کوپر روڈ ہے، رسول پارک ہے، فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ، علامہ اقبال ٹاؤن، جیسے 10 مزید بنیں گے. ان کے اپروول یہ کب تک بن جائیں گے؟ کیونکہ مانسون کا تو آغاز ہونے دیکھیں اس اے ڈی پی میں شامل ہیں، اس اے ڈی پی میں شامل ہوئے ہیں. ابھی پی سی 1 ہمارے سبمٹڈ ہو گئے. تو نیکسٹ مانسون سے پہلے یہ تمام 10 جو ہیں ٹینک بنے ہوں گے، یعنی اگلے سال کی ہم بات کریں. ابھی گورنمنٹ آئی ہے، وزیر اعلیٰ صاحبہ نے میٹنگ کی، اس نے فوری انہوں نے اپروول دی، ان کے فنڈز دے دیے، اے ڈی پی میں شامل کروا دیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ مانسون سے پہلے یہ تمام 10 ٹینکس بنے ہوں گے، اور تمام 10 ٹینکس میں زیرو پاؤنڈنگ ہوگی. اور اسی طرح آپ باتیں بتا رہے ہیں کہ اگلے مانسون تک کے لیے دوسرا اور کہ جیسے خیابان فردوسی کا ایشو، یا پرانی لائنز جہاں پہ سنک ہول بن جاتے تھے، لائن سیٹل ہو جاتی، روڈ سیٹل ہو جاتی تھی، ان کی 25 لائنز تھیں. ٹھیک ہے. ان کی بھی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے، میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے اسی میٹنگ میں ان کی بھی اپروول دی 10 بلین کی. وہ اپروول دی، وہ بھی اس اے ڈی پی میں آ گئی ساری کی ساری لائنیں. نیکسٹ ایئر تک وہ بھی ریپلیس ہو گئی. یعنی کہ اس سال انتظامات ہیں، لیکن ابھی وقت مزید درکار ہے. سسٹم میں انشاءاللہ آپ کو کام کرتا ہوا نظر آئے گا اور ایفیکٹونیس ہوگی. ایک میں تھوڑا سا ایڈ کر رہا ہوں، ایسے ہیں جہاں پر اگلے سال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ 291 mm بارش لاسٹ ایئر ہوئی 10 آورز میں. دبئی میں 254 mm بارش ہوئی، ٹھیک ہے. نیو یارک میں سپٹمبر میں 2023 میں 216 mm بارش ہوئی. تو کیا فلڈنگ کتنے سے، بلکہ لاہور میں تو یہ پوزیشن نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ 6-7 گھنٹے میں پورا لاہور کلیئر ہوتا ہے. یہ تو آپ نے مانسون کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ بتا دی. ابھی بھی بہت انتظامات ہیں، لیکن نیکسٹ مانسون تک جو ہے، اگلے سال تک چیزیں جو ہیں وہ مزید بہتر ہو جائیں گی، مزید واٹر ٹینکس جو ہیں وہ بن جائیں گے. بڑا وزیر اعلیٰ صاحبہ کا اس پہ بڑا فوکس ہے. اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے آگے بڑھتے ہوئے اب میں ذرا اگلے موضوع کی طرف آؤں گی کہ زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے.
روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 3000 کیوسک کا پانی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، زیر زمین سے نکالا جاتا ہے، اور یہی تعداد آپ ڈبل ٹرپل اور پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ کر لیں تو اینولی بھی آبویسلی 6 ارب گیلن کے قریب پانی جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، اس کے بچاؤ کے لیے واسا کی جانب سے کوئی پروجیکٹس انیشیٹ کیے گئے ہیں؟ یہ والا جو معاملہ ہے اس پر کتنا فوکس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ فیکٹ ہے کہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کی گراوٹ ہو رہی ہے، نیچے جا رہا ہے، لیکن 1 میٹر پر ایئر نیچے جا رہا تھا، لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ اس کی ایک تو پانی ضائع جو ہو رہا تھا، ٹیوب ویل آپ 20 گھنٹے چلائے جا رہے تھے جس کی ضرورت نہیں تھی، اس کا ہم نے ریشلائز کیا، اس سے بڑا امپیکٹ آیا۔ ٹیوب ویل جو پرائیویٹ بھی لگ رہے تھے وہ سوسائٹی یا کوئی بھی ان پہ ایکوفر چارجز امپلیمنٹ ہوئے، ان کے لائسنسنگ ہوئی۔ اس طرح جو لارنس گارڈن یا اس طرح جتنے بھی اوپن ایریاز ان کے واٹر کورسز بحال ہوئے، اور جو پارکس میں مساجد ہیں ان کے وضو جو پانی جو ہے اس کو سٹور کر کے وہ پارکس میں استعمال ہوا، ٹینک بنائے وہ پانی یوز ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے میجرز لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد واٹر میٹرنگ ہو رہی ہے، اور جو باقی اس کا فیوچر کا پلان ہے وہ ہمارے سرفیس واٹر انڈکشن ہے۔ ٹھیک ہے، ان دا سسٹم دنیا میں سرفیس واٹر زیادہ یوز کیا جاتا ہے، اور انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ سیو کیا جاتا ہے فیوچر جنریشنز کے لیے۔ ہم کیونکہ انڈر گراؤنڈ واٹر یوز کر رہے ہیں، سرفیس واٹر انڈکشن ابھی تک کوئی نہیں ہو سکی، اس کے لیے بھی واسا کا ایک پروجیکٹ ہے سی ایم صاحبہ کے سامنے رکھا گیا، اور انہوں نے فوری اس کی اپروول دی، اور انہوں نے اس کی لینڈ ایکوزیشن کے مسائل تھے وہ بھی حل ہو گئے، اور انہوں نے کہا فوری اس کے پوزیشن دیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، اور فوری اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ بھی امپلیمنٹ ہوگا۔ اس سے 5 کروڑ 40 لاکھ گیلن پر ڈے پانی جو ہے سسٹم میں انڈکٹ ہوگا، وہاں اسی لینڈ پہ پھر دوسرا فیز ہوگا۔ یہ فیز 1 ہے، فیز 2 ہوگا، تو یہ 2-3 سال میں انشاءاللہ یہ سارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں گے، اور آپ کو دیکھیں گے کہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس سے ریلائنس کی بجائے ہم سرفیس واٹر۔ اچھا، ایک اور چیز کہ لاہور میں اس وقت کتنی مساجد ہیں جن کا پانی جو ہے وہ ری سائیکل کیا جا رہا ہے؟ اس وقت ہمارے کوئی 100 سم تھنگ مساجد تھیں جن کے پارکس میں جو مساجد ان کا ہم نے کیا، اور اسی طرح پھر سرفیس واٹر جو سروس اسٹیشن سے ادھر ریسائکلنگ پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا فوکس اس پہ بھی کہ فوری سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں تاکہ لاہور کا انڈر گراؤنڈ واٹر جو سیو ہو سکے۔ اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پانی جو لوگ ضائع کرتے تھے ان کے خلاف جرمانوں کی بات کی گئی، اسی طرح جو وضو کا پانی تھا اس کو ری سائیکل کرنے کی بات کی گئی، اس کے لیے ٹینکرز بنانے کی بات کی گئی، یا پرائیویٹ سوسائٹی سے وصولیوں جیسے دعوے کیے گئے، مگر ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں اس پر کوئی خاطر خواہ امپلیمنٹیشن بھی نہیں نظر آ رہی، اور پورے لاہور کی 100 مساجد، یعنی مساجد تو پھر بہت زیادہ ہیں، تو یہ اوور آل ان تمام چیزوں کے لیے امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ باتیں اور دعوے بہت تھے، پریکٹیکلی ہم نے کچھ نہیں دیکھیں۔ یہ جو مساجد کا آپ کہہ رہے ہیں جتنے پارکس میں ہیں ان میں ٹینکس بن چکے ہیں اور پانی وہ ری یوز ہو رہا ہے، اور سروس اسٹیشنز کا جو پانی وہ ریسائکلنگ پلانٹ لگے وہ بھی ریسائکل ہو رہا ہے، اور اس طرح جو آپ نے کہا کہ وائلیشنز کے چالان آنریبل ہائی کورٹ نے ڈومیسٹک جہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں اگر ادھر وائلیشن ہو رہی ہو 10,000 فائن ہوگا، اور جو اگر کمرشل ایکٹیویٹیز والے جہاں پہ پراپرٹی وغیرہ ہے ادھر 20,000 ہوگا۔ اور ہم نے اس وقت بڑے اگریسولی ہمارا سٹاف سروے کر رہا ہوتا ہے، صبح دیکھ رہا ہوتا ہے سارا دن، اور جہاں بھی وائلیشن ہو رہی تھی ہم ان کو چالان سرو کرتے ہیں اور ان کے بل میں ڈیبٹ کر دیتے ہیں۔ جہاں تک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تعلق ہے وہ ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز کی مینجمنٹ کو آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ ان کو 1 لاکھ سوسائٹی کو کر دیں، ہم وہ بھی سروے کروا رہے ہیں، ان کو فائن کر رہے ہیں۔ اس وقت لوگ بہت محتاط ہیں وائلیشن سے، پھر بھی ہو رہی ہیں، یہ نہیں کہ ختم ہو گئی، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے ڈائریکشن پہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا عدنان، میں آپ کی طرف آؤں گی، اور آپ کیونکہ فیلڈ میں جاتے ہیں اور بڑا کلوزلی ان چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے فائن ہوتے دیکھا جو سروس اسٹیشنز ہیں جہاں پر پانی بے جا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، یا ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، یا جو لوگ پانی بہت زیادہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہیو یو ایور سین کہ ان کو کسی قسم کی پینلٹیز ڈالی جا رہی ہوں، کوئی جرمانے کیے جا رہے ہوں؟ ایک بار ڈولفن فورس کو دیکھا تھا میں نے کہ وہ ایک خاتون باہر اپنا گیٹ کے باہر فرش دھو رہی تھی، اس نے تصویر اتار کے متعلقہ دفاتر میں بھجوا دی تھی۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، ابھی آپ نے رما بات کی تھی نا کہ زیر زمین پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے، یہاں پہ صرف میں ایک بات شیئر کروں گا، فائن کی بات میں ابھی آپ سے وہی بات شیئر کرتا ہوں، اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، واسا بھی ہے، اور دوسرے یعنی کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں
کیونکہ اس وقت لاہور شہر کی آپ بات کر لیں، آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ جیسے سمنا آباد کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک کہتے ہیں نا کہ ڈونگی گراؤنڈ بنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ گول باغ کے علاقے کے گراؤنڈز بنی، وہ اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی تھی کہ تاکہ بارشی پانی وہ یہاں پہ جمع ہو اور زمین اس کو سک کر سکے۔ اب یہاں پہ 100 ملی میٹر یا 150 ملی میٹر بارش ہوتی ہے تو سب سے زیادہ شور میں کرتا ہوں کہ لاہور کی سڑکوں پہ پانی جمع ہو گیا، لاہور کے علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، اور بھائی اس پانی کو تھوڑا ٹائم تو دو تاکہ زمین سک کرے، پانی کی سطح برابر بھی آئے۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو ہماری زرعی زمینیں ہیں وہاں پہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، وہاں پہ کنکریٹ کا سارا کام ہو رہا ہے۔ اب جب پانی بارشی پانی جو ہے وہ مونسون کا اللہ نے سسٹم اس لیے رکھا ہوا ہے نا کہ جو بارشی پانی ہے وہ زمین سک کرے تاکہ جو زمین کے نیچے جو پانی کی سطح ہے وہ برابر رہے، یعنی سطح کم ہی نہ ہو۔ اس کو سطح کم کرنے والے تو ہم خود ہیں۔ بارش جب ہوتی ہے سب سے زیادہ شور میں کرتا ہوں، آپ کرتی ہیں، سر کرتے ہیں، جی وہ ہماری مشینری کرتی ہے، انتظامات کوئی نہیں کرتا۔ اب یہ جو واٹر ٹینک بنائے گئے ہیں کیا یہ نیچے سے کچے ہیں؟ اس کے نیچے بھی کنکریٹ ہے، تو وہ پانی کہاں سک کرے گی؟ وہیں سے جو پی ایچ اے والے پانی وہاں سے اٹھاتے ہیں، وہی جو پانی ہے وہ پارک میں استعمال ہو رہا ہے، وہی جو پانی ہے وہ کسی اور یعنی کہ گراؤنڈ میں استعمال ہو رہا ہے۔ جب ہم نیچے پانی جانے دیں گے نہیں تو ٹیوب ویل چلانے سے کیا کریں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب کوئی حالی سسٹم ہی نہیں ہے، پانی ہم خود کام کرنے والے ہیں۔ ڈیولپ کرنا واسطہ کا کام ہے نا، سسٹم تو گورنمنٹ ڈیولپ کرنا ہے یا واسطہ نے کرنا ہے یا گورنمنٹ نے کہنا ہے جی آپ یہ بارش برسنے دیں، کیونکہ ہم نے تو ہر بار یہی شور کرنا ہے جی پانی جمع ہو گیا، پانی کو سخت نیچے کرنے دینا۔ اب پانی سک ہونے کا پھر کوئی میکینزم ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں لوگ بھی تو کتنی دیر جو ہے وہ گھروں سے دور رہ سکتے ہیں، محصور رہ سکتے ہیں اپنے دفاتر میں، یہ پرابلمز تو آتے ہیں۔ تو سر کیا یہ بڑا اچھا پوائنٹ عدنان نے ریز کیا ہے، تو کیا اس کے لیے آپ لوگ کوئی اقدامات کر رہے ہیں، کوئی میکینزم تیار کر رہے ہیں؟ تو جو محصور رہتے ہیں ایسی کوئی سچویشن لاہور میں نہیں ہے، پہلی تو بات یہ کہ نہیں بارش ہوتی ہے تو میں تو کم از کم میں اگر دفتر ہوتی ہوں تو مجھے دفتر رہنا پڑتا ہے، جی سڑکوں پر پانی ہے، ابھی آپ کو گاڑی نہیں مل سکتی، گاڑیاں سٹک ہیں۔ دیکھیں وہ 2-3 آورز کے لیے ہوتی ہوں تو میں دفتر نہیں آ سکتی، مونسون میں تو یہی حال ہے۔ رین کی انٹینسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 2-3 آورز کا آپ کو ایشو آئے گا، اس کے بعد یہ نہیں کہ محصور ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو آپ کراچی کے حالات دیکھ لیں یا دبئی کے ریسنٹلی آپ نے دیکھے ہیں، ایسی سچویشن نہیں ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی کہ یہ تو بالکل ہے کہ اوپن سپیسز کم ہو رہی ہیں، ہمارے جتنا ایگریکلچر لینڈ وہ کم ہو رہی ہے، سوسائٹیز بن رہی ہیں یا کنکریٹ ورک زیادہ ہو رہا ہے، جس وجہ سے یہ ایشو تو ہے۔ باقی جو ٹینکس کا انہوں نے کہا نیچے کنکریٹ، ہم ان میں اب ایک نیا انوویشن کی ہے کہ اس کے ساتھ ریچارجنگ کا سسٹم بھی انٹروڈیوس کروایا، اور جو پارکس وغیرہ کے میں ٹینکس بنیں گے وہاں پہ نیٹ ورک لے کر رہے ہیں تاکہ ان کے پارکس سے پانی بھی وہاں سے دیا جائے۔ اس وقت ہارٹیکلچر کے لیے پی ایچ اے بھی یوز کر رہا ہے، تو اس کو ری یوز ہو رہا ہے پانی، تو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کام نہیں ہو رہا۔ باقی جو ہے باقی اصل چیز ہے کہ ہم پانی ضائع زیادہ کرتے ہیں، جو ہمارا اصل پرابلم نہیں ایک صرف تو ہے نا کہ آپ پانی ریمپ وغیرہ کا وائلیشن، ایون سب سے زیادہ پانی آپ کا ضائع ہوتا ہے واش رومز میں، آپ کے لانڈریز میں، تو وہ ہمیں لاہور میں شہریوں کو چاہیے عوام کو اویئر کرنا ہے، حکومت نے عوام پر جرمانے کرنے ہیں، حکومتوں نے۔ اس میں دیکھیں جرمانے بھی ہو رہے ہیں، آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ پروگرام میں تھوڑا سا ٹائم رکھیں کہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں، کیمپین کریں کہ اچھا ایک لاہور کے بہت سے علاقوں سے اکثر یہ بھی شکایت موصول ہوتی ہے کہ ہمیں پینے کا صاف پانی مہیا نہیں کیا جاتا۔ اب ہر کوئی جو ہے وہ مختلف برانڈز کی بوٹلز یا فلٹرڈ واٹر یہ تو افورڈ نہیں کر سکتا جو مختلف فلٹریشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے واسا کے کیا کوئی انتظامات یا اقدامات ہیں؟ جی دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے اس کی WHO گائیڈ لائنس کے مطابق ہمارے ڈیلی بیسس پہ سیمپلنگ ہوتی ہے اور ٹیسٹ ہو رہے ہیں، سیمپلس فٹ آ رہے ہیں، اور کلورینیشن بھی ہو رہی ہے، ڈس انفیکشن بھی سسٹم کی ہو رہی ہے، وہ ایشو نہیں ہے۔ ایکچولی یہ کیمپین ہوتی ہے کہ میڈیا بھی دوسرا کمپنیز جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کہ جی پانی آپ بوٹلر یوز کریں کہ وہ جی سیف ہے، دوسرا ان سیف نہیں۔ آج سے تو کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو یہی پانی ہے سارے استعمال کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، ہر بندہ کرتا ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں لوگ، لیکن سب سے بہتر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پانی کی لائٹ سب بوائل کریں اور اس کو استعمال کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ سورس ایٹ سورس 100% بھی فٹ ہے، اب تو کنزیومر اینڈ بھی فٹ ہے۔ کچھ ایشوز آتے ہیں جو وہ کنزیومر اینڈ پہ ہوتے ہیں، ہاؤس کنیکشنز کے پائپس ان کے پرانے، ایون ان کے گھر کے پریمیسز کے اندر جو ہیں ہودیوں سے پائپ گزر رہے ہیں، اپنے جو ٹینکس ہیں یا کچھ بھی ان کے جو جس میں پانی تھوڑا کلیکٹ کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، ان کی ڈس انفیکشن نہیں کر رہے، اس کی صفائی نہیں ہو رہی ہوتی، تو جب بھی کوئی کمپلینٹ کنٹامنیشن کی آتی ہے ہم اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ کنزیومر اینڈ پہ نکلتی ہے۔ اچھا ایک یہ چیز کہ پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلاننگ کیا ہے، کوئکلی یہ بتائیے۔ دیکھیں پانی کی فراہمی کا جیسے آپ نے کہا کہ ہم انڈر گراؤنڈ اس وقت یوز کر رہے ہیں، ہم سرفیس واٹر انڈکشن بھی کر رہے ہیں، وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے،
اور وہ پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے ہمارا. اب اس کے کنسلٹنٹس بھی ایڈ ہیں, PMU بن گیا ہوا ہے, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اس کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس پہ, اور جو لینڈ ایکوزیشن کے مسائل تھے لٹیگیشن وہ بھی کلیئر ہوگی. تو یہ انشاءاللہ اس 2-3 سال میں وہ ہمارا سرفیس انڈکشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. تو یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے. اچھا, یہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں, اگر ہم مانسون کی بھی بات کریں تو اس کے لیے وی نیڈ ٹو ویٹ فار انادر لائک 2-3 ایئرز. لیکن ارینجمنٹس کمپلیٹ ہیں سارے. آپ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ڈسلٹنگ کمپلیٹ ہے. اور اگر ہم پانی کی بھی بات کریں کہ پینے کا پانی عوام تک صاف ستھرا پہنچے, تو وہ دیکھیں پانی تو صاف ستھرا ہے. میں کہنا ہے کہ 100% سورس پہ بھی فٹ ہے, کنزیومرس پہ بھی فٹ ہے, اینڈ پہ بھی جو کنٹامنیشن کی کمپلینٹس انڈیویجول آتی ہیں ان کو اٹینڈ کیا جاتا ہے. وہ بھی زیادہ سروس پائپ لائنس کی ہوتی ہیں یا اپنے گھروں کے اندر سے. تو اس کے لیے بھی دیکھیں انڈر گراؤنڈ واٹر یوز ہو رہا ہے, سرفیس واٹر انڈکشن ہو رہا ہے. جو مانسون کا ہے آپ کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے, نواز شریف صاحب نے 21.8 بلین کی اپروول دی ہے, جس میں پرائم لائنس بھی چینج ہوں گی, 10 ٹینکس بھی بنیں گے, ڈسپوز اسٹیشن کی آؤٹ لیٹ مشین وہ بھی ہوں گی, سارا کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ MD واسا غفران صاحب, اور ہمارے کورسپونڈنٹ عدنان عزیز ہمارے ساتھ موجود تھے.